السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين اللهم كل وليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تهوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخلقه الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صلوات على محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں مقاصد ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے. پروردگار عالم قرآن میں مختلف چیزوں کی قسم کھاتا ہے.
کبھی آواز آتی ہے کہ مجھے قسم ہے سورج کی، مجھے قسم ہے چاند کی۔ قسم ہمیشہ اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو چیز قیمتی چیز ہے۔ کبھی بھی آپ بے ارزش چیز کی قسمیں نہیں کھایا کرتے، لیکن کہیں کہیں قرآن میں ایسی قسمیں نظر آتی ہیں کہ بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کیسی قسم ہے جو خدا انسان کے لیے کھا رہا ہے؟ یعنی آپ نے کبھی بھی کسی انسان کو ایسی قسم کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کہ انسان کہے کہ مجھے قسم ہے آلو کی، مجھے قسم ہے بھنڈی کی، مجھے قسم ہے ٹماٹر کی۔ کبھی بھی انسان ایسی قسمیں نہیں کھائے گا، لیکن خدا تو کھا رہا ہے والتین والزیتون، مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی۔ جب انسان صاحب عقل ہوتے ہوئے کبھی بھی ایسی چیزوں کی قسمیں نہیں کھائے گا، اور وہ جو عقل کل ہے، وہ جو حکیم کل ہے، کیسے ممکن ہے وہ انسان کے سامنے آئے اور ایسی قسمیں کھائے کہ مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی۔ اچھا، ہم بہت زیادہ ڈھونڈ بھی لیں تو میڈیکلی فائدے ڈھونڈ لیتے ہیں کہ اللہ نے انجیر کی قسم کھائی ہے، انجیر کو حافظے کا فائدہ ہے، اللہ نے زیتون کی قسم کھائی ہے، اولیو آئل کا بڑا فائدہ ہے۔ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے وہ کون سی چیز ہے جو خدا نے خلق کی ہے اور اس کا فائدہ نہ ہو۔ ہر چیز میں وٹامنز ہیں، سیب کھاؤ گے اس کا بھی فائدہ ہے، انار کھاؤ گے اس کا بھی فائدہ ہے۔ تو کسی نے معصوم سے پوچھا مولا یہ زیتون کیا ہے، مولا یہ انجیر کیا ہے، مولا یہ والشمس والقمر کیا ہے؟ فرمایا شمس سے مراد یہ سورج نہیں ہے، شمس سے مراد رسول خدا ہے۔ ہمارے بھی تو پھر یاد کر لیا کریں، سوال پڑے محمد جو حکیم کل ہے وہ کیسے ایسی چیزوں کی قسمیں کھا سکتا ہے؟ کہ والشمس سے مراد رسول خدا ہے، والقمر سے مراد علی مرتضیٰ ہے۔ کہ مولا یہ والتین والزیتون کیا ہے؟ کہ تین سے مراد حسن مجتبیٰ ہے، زیتون سے مراد حسین شہید ہے۔ تو وہ قرآن میں نشانیاں رکھتا ہے، لیکن ان کے لیے رکھتا ہے جو صاحبان عقل ہے۔ پھر قسم کھائی والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے قسم ہے عصر کی۔ عصر وقت کا ایک خاص وقت ہے، فجر وقت کا حصہ ہے، ظہر وقت کا حصہ ہے، عصر وقت کا حصہ ہے، مغرب وقت کا حصہ ہے، عشاء وقت کا حصہ ہے۔ خدا نے فجر کی بھی کہیں پر قسم کھائی ہے اور کہیں پہ عصر کی قسم کھائی۔ کہ خدا والعصر کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ کہ عصر وہ وقت ہے جو بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ اچانک دیکھو کہ دن ہے، روشنی ہے، لیکن آدھے گھنٹے میں یہ روشنی اندھیرے میں بدل جاتی ہے، یہ نور ظلمتوں میں بدل جاتا ہے۔ تو خدا اس وقت کی قسم کھا رہا ہے جو وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے قسم ہے وقت کی کہ یہ انسان گھاٹے میں ہے، یہ انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس بقا ان کو ہے، فتح ان کو ہے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، صرف ایمان نہیں لائے بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی انجام دیا۔ پروردگارہ یہ ایمان کیا ہے اور یہ عمل صالح کیا ہے؟ کہ ایمان لانا ہے، اسلام نہیں لانا۔ اسلام پہلی سیڑھی ہے، ایمان دوسری سیڑھی ہے، عمل تیسری سیڑھی ہے۔ جب تو منزل ایمان پہ آتا ہے تو دربار عمل میں داخل ہو جاتا ہے۔ اے خدا مجھے ایمان لانا ہے، کہاں ایمان لانا ہے؟ اسلام نہیں لانا۔ خدا اسلام کیا ہے؟ کہ اسلام ہے کسی چیز کو رٹ لینے کا نام۔ کہ آج اکثر مسلمانوں کا ایمان ہے طوطے والا ایمان۔ کون سا ایمان ہے؟ طوطے والا ایمان۔ آپ کسی گھر کے اندر گئے اور طوطے نے آپ کو گالیاں دینا شروع کر دی، غصہ طوطے پہ کرو گے یا سکھانے والے پر کرو گے؟
تو آج کا زمانہ آیا مولانا یہ نعرے لگا رہے ہیں کافر کافر شیعہ کافر. میں نے کہا ان پہ غصہ کیسے, یہ تو طوطے ہیں. کوئی لگانے دو, یہ تو طوطے ہیں. غصہ تو اس پہ کیا جاتا ہے جو اسے سکھاتا ہے. اگر عقل ہوتی تو مسلمان کو کافر نہ کہتا. یہ بے عقلی کی نشانی ہے. جب معاشرہ جہالت کی طرف جاتا ہے تو اللہ نے عقل دی ہے لیکن عقل کو چھوڑ کے وہ طوطا بن جاتا ہے. نہ ہمارے مدرسوں میں فکر دی جاتی ہے, نہ مفتی کوئی فکر دیتے ہیں. یہ وہی کہتے ہیں جو ان کو سکھایا جاتا ہے, یہ وہی بولتے ہیں جو ان کو رٹایا جاتا ہے. فرمایا تجھے اسلام نہیں, تجھے ایمان لانا ہے. ایمان کا مطلب یہ ہے مسلمان اگر توحید پر ایمان ہے تو توحید شناس بن, اگر رسالت پر ایمان ہے تو رسالت شناس بن, اگر امامت پر ایمان ہے تو امامت شناس بن. خدایا میں توحید شناس کیسے بنوں؟ فرمایا صرف مولوی کے رٹنے سے, کلمہ رٹنے سے ایمان دل میں داخل نہیں ہو جاتا. بچہ چھوٹا تھا, باپ نے مسجد میں بھیج دیا اور مولوی صاحب نے ڈنڈی کے زور پہ اسے کلمہ یاد کروا دیا. اب یہ بچے نے کلمہ سیکھا تو ہوا ہے, تبھی اس کی زندگی میں توحید نظر نہیں آتی, تبھی اس کی زندگی میں ولایت نظر نہیں آتی, تبھی اس کی زندگی میں عدل الہی نظر نہیں آتا. اگر یہ دین کو سمجھ کے عمل کرتا, یعنی مقام آمنو تک بھی ہوتا اور مقام عمل تک بھی ہوتا, فرمایا پھر ایسے لوگوں کے لیے اجر غیر ممنون ہے. کیا ہے اجر غیر ممنون؟ دو لفظ ہیں عربی میں, ایک لفظ ہے اجر, ایک لفظ ہے عطا. اجر محنت کے بدلے میں ملتا ہے, عطا وہ اپنے رحم و کرم کی بنیاد پہ دیتا ہے. کہاں جب تو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا میں تجھے عطا نہیں دوں گا, میں تجھے اجر دوں گا. ایک ایسا اجر جو نہ پایان ہونے والا اجر, نہ ختم ہونے والا اجر. پروردگارہ یہ اجر کیا ہے؟ فرمایا جو آدم کو جنت ملی تھی وہ عطا تھی, وہ اجر نہیں تھا. اور جب وہ عطا کرتا ہے تو عطا واپس بھی نہیں جاتی ہے. جنت عطا تھی, اللہ نے دی, پھر آدم کو نکال بھی دیا کیونکہ آدم تم نے اس جنت کے لیے محنت نہیں کی تھی, یہ تجھے عطا کیا گیا تھا. یہ بالکل ایسے ہے مولانا مجلس پڑھنے آپ اسے گاڑی دے دیں, مولانا یہ آپ کے استعمال کے لیے, اور مولوی صاحب گاڑی چلائے, کبھی اس دیوار پہ کبھی اس دیوار پہ, کبھی شیشہ توڑ دیا, کبھی سائیڈ مرر توڑ دیا, تو دینے والا کہے گا مولانا گاڑی واپس کر دے. مولوی کہہ بھی نہیں سکتا میں نہیں دوں گا, کیونکہ عطا تھی. عطا دینے کے بعد واپس بھی نہیں جاتی ہے, لیکن اجر واپس نہیں ہوتا. اب اسی مولوی نے اپنے پیسے سے گاڑی خریدی, اب توڑے یا پھوڑے کوئی اس سے واپس نہیں دے سکتا, کیونکہ اس نے اپنے اجر سے لیا ہے. کہ آدم یہ جنت عطا تھی تبھی تم نے قدر نہیں کی, اب دنیا میں جا محنت کر اجر لے کے جنت میں واپس آ. اے انسان میں نے بہت کچھ تجھے عطا کیا ہے, لیکن اگر تو عمل صالح کرے اب تجھے اجر غیر ممنون دوں گا. ایک ایسا اجر جو تمہاری محنتوں کا صلہ ہوگا, جو کوئی تم سے لے نہیں سکتا. پروردگارہ اس کے لیے مجھے کرنا کیا پڑے گا؟ فرمایا گھبراتا کیوں ہے؟ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. اے انسان خود کو پہچان, اپنی فطرت کو پہچان. اے انسان جس دین کے لیے میں نے تجھے چلنے کے لیے کہا وہ بھی دین قیم ہے, سیدھا دین ہے. جو فطرت میں نے تجھے عطا کیا ہے وہ فطرت اسلام ہے, وہ بھی فطرت سیدھی ہے. جس راستے پہ میں نے تمہیں چلنے کے لیے کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم, وہ راستہ بھی سیدھا ہے. نہ تیری فطرت میں زگزیگ ہے, نہ تیرے دین میں زگزیگ ہے, نہ تیری شریعت میں زگزیگ ہے. اور سوال یہ ہے کہ پروردگارہ جب تم نے فطرت دی ہی دی, پھر دین کی ضرورت کیا تھی؟ فرمایا دو ہدایتیں دی ہیں. فطرت میرا انٹرنل آرڈر ہے اور شریعت میرا ایکسٹرنل آرڈر ہے. فطرت کو میں نے تمہارے وجود کے اندر رکھا, یہ تمہارے لیے انٹرنل آرڈر ہے, اور شریعت ایکسٹرنل آرڈر ہے. فطرت بھی سیدھی ہے نہ بدلنے والی, شریعت بھی سیدھی ہے نہ بدلنے والی. اللہ کی سنت بھی نہیں بدلتی, شریعت بھی نہیں بدلتی, فطرت بھی نہیں بدلتی. اے انسان یہ شریعت و فطرت دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہے. اور یاد رکھنا فطرت کو شریعت سے دور نہ کرنا, شریعت کو فطرت سے دور نہ کرنا. اگر تو شریعت سے دور ہو گیا تو تمہاری فطرت مست ہو جائے گی.
یہ شریعت فطرت کو بچاتی ہے۔ پروردگارا جب فطرت سیدھی ہے تو مجھے شریعت کی ضرورت کیا ہے؟ کہاں اس فطرت میں میں نے محبت کے جذبے کو رکھا، نفرت کے جذبے کو رکھا۔ جب تو دنیا میں آیا تو ماں کے دل میں تیری محبت چلی گئی، تیرے دل میں ماں کی محبت چلی گئی۔ اس فطرت میں مختلف جذبات تھے، یہ جذبات ابھرتے رہے، اس میں محبت کا جذبہ بھی ہے، اس میں نفرت کا جذبہ بھی ہے، لیکن جب یہ جذبات خواہشات کی سرحدوں کو کراس کرنے لگتے ہیں تو شریعت اس کی سرحدوں کو آ کر روک لیتی ہے۔ جب یہ جوان 15 سال کا ہوتا ہے، محبت کا جذبہ تو ہے، لیکن یہ جوان اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر کرتا ہے اور کسی غلط محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو خواہش جس کی فطرت کو سرحد فطرت سے جب نکالنا چاہتی ہے تو شریعت آ کر اسے سکھاتی ہے کہ محبت اس سے کرنا جو لائق محبت ہو۔ کسی غیر سے محبت نہ کرنا، محبت اس سے کرنا جو قابل عزت ہو، محبت اس سے کرنا جو قابل وفا ہو، محبت اس سے کرنا جو قابل وفا ہو۔ کسی سے کسی نے پوچھا کہ مولانا کسی خاتون سے محبت ہو گئی ہے، عشق ہو گیا ہے، قبلہ نے کہا یہ عشق نہیں ہے، یہ شہوت ہے۔ عشق اس سے کرو، کہاں تمہاری فطرت میں حسن پرستی ہے، تو حسن کو چاہتا ہے کیونکہ حسن کو پسند کرنا اس نے تمہاری فطرت میں رکھا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تو حسینوں کا عاشق بنے، لیکن اے انسان یہ جو حسن تو دیکھ رہا ہے اس حسن کو فنا ہے، کسی ایسے کا عاشق بن جا جس حسن کو بقا ہی بقا ہو، کسی ایسے کا عاشق بن جسے بقا ہو۔ تو کس کا عاشق بنے گا؟ کسی خوبصورت چہرے کا عاشق بنے گا، اسے بھی فنا ہے۔ مال کا عاشق بنے گا، اسے بھی فنا ہے۔ جسم کا عاشق بنے گا، اسے بھی فنا ہے۔ گاڑی کا عاشق بنے گا، اسے بھی فنا ہے۔ لیکن ایک وجود ہے جس سے فنا نہیں ہے، وہ قل هو اللہ احد ہے، وہ اللہ الصمد ہے، جسے فنا نہیں ہے۔ جب تو بقا سے محبت کرے گا وہ بھی اجر غیر ممنون دے کر تجھے بقا عطا کر دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم۔ تو میرے عزیز اگر تو فطرت کو سمجھے گا تو تجھے اسلام بھی سمجھ میں آئے گا، تو پھر مہذب مسلمان بھی بن جائے گا۔ اے انسان کچھ چیزیں میں نے تمہاری فطرت میں رکھی اور اس لیے رکھی کیونکہ میں تجھے بقا دینا چاہتا تھا۔ اس فطرت میں خواہشیں ہیں، میں نے اس کے وجود میں تمناؤں کو رکھا، میں نے اس وجود میں خواہشوں کو رکھا۔ یہ وجود کبھی کھانے کی تمنا کرتا ہے، یہ وجود کبھی پینے کی تمنا کرتا ہے، یہ وجود نکاح اور ازدواج چاہتا ہے۔ میں نے اس میں شہوت رکھی، میں نے اس میں کھانے کی خواہش رکھی، میں نے اس میں پینے کی خواہش رکھی، کیونکہ جسم کی بقا کے لیے خواہش کا ہونا ضروری تھا۔ اگر کھانے کی خواہش نہ ہوتی یہ کھانا نہ کھاتا، اور کھانا نہ کھاتا یہ جسم بیمار پڑ جاتا، یہ جسم ضعیف ہو جاتا، تو اس کے لیے کھانا ضروری تھا۔ اس جسم کو پانی اور آبیاری کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے تیرے وجود میں پیاس کو رکھا تاکہ تو پانی پیے، اس جسم کو طاقت ملے۔ اور اس زمانے کو ازداد اولاد کی ضرورت تھی، نسل کی بڑھنے کی ضرورت تھی، لہٰذا میں نے اس جسم میں خواہش رکھی کہ یہ شادی کرے، یہ نکاح کے پیچھے جائے۔ لیکن تمہیں نکاح ایسے کرنا ہے جیسے تجھے شریعت کہے۔ جب تو سفرے پہ بیٹھ جاتا ہے خواہشیں امکنے لگتی ہیں، خواہشیں تجھے سرحدوں کو کراس کرنے کے لیے کہتی ہیں، لیکن شریعت آ کر تجھے بتاتی ہے تجھے ہر لقمہ منہ میں نہیں دینا، وہ لقمہ اٹھانا ہے جس کی اجازت محبت دیتا ہے۔ جب تو پینے کی تمناؤں میں گلاس کو اٹھا کر کچھ پینا چاہتا ہے، خواہش تو کہے گی جو کچھ آئے پی لے، لیکن شریعت تجھے بتائے گی پینا وہ ہے جو حلال ہے، اسے منہ تک نہیں لگانا جو حرام ہے۔ تجھے دل میں خواہش پیدا ہوگی تو ہر کسی سے نکاح کا تعلق بنانا چاہے گا، تو ہر کسی سے شہوت کا تعلق کریٹ کرنا چاہے گا، لیکن شریعت آ کر تجھے سکھائے گی تجھے نکاح کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ تو یہ شریعت تجھے مہذب بنانا سکھاتی ہے اور تجھے بتاتی ہے کہ تجھ میں اور حیوان میں فرق
فرق ہونا چاہیے. تو صرف زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا. زندگی تو ایک بلی بھی گزار کے چلی جاتی ہے, زندگی تو ایک کتا بھی گزار کے چلا جاتا ہے, زندگی تو ایک بھینس بھی گزار کے چلی جاتی ہے, زندگی تو ایک گھوڑا بھی گزار کے چلا جاتا ہے. مقصد حیات زندگی گزارنا نہیں ہے, مقصد حیات ایسی زندگی گزارنا ہے جیسے تیرے رب کو پسند آئے. مقصد حیات صرف کھانا نہیں ہے, ایسا کھانا کھانا ہے جو تیرے رب کو پسند ہے. یہ انسان حیوان بھی کھاتا ہے لیکن اس بھینس کو یہ نہیں پتا جب اسے بھوک لگتی ہے وہ مسجد کا سبزہ بھی کھا لے گی, وہ مندر کا سبزہ بھی کھا لے گی, وہ اپنے مالک کی زمین کا سبزہ بھی کھا لے گی, وہ غیر کے زمین پہ بھی کھا لے گی. لیکن میں نے تجھے انسان بنایا, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. جب تو کھانے لگے تو دیکھ کے کھا. اپنا کھا رہا ہے, غیر کا نہیں کھا رہا, حلال کا کھا رہا ہے, حرام کا نہیں کھا رہا. اسی تہذیب کا ایک نام ہے فطرت الہی. جب تو فطرت الہی کو نہیں سمجھے گا صحیح مسلمان نہیں بن پائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ویسی کافی چیزیں جو میں نے تمہاری فطرت میں رکھی, اگر اس فطرت کو باقی رکھے گا تو تجھے اجر غیر ممنون ملے گا, تب جا کے تجھے جنت ملے گی. لیکن اگر تو فطرت کو مست کر دے گا تو انسان کبھی بھی جنت تجھے نصیب نہیں ہوگی. میں نے مرد کی فطرت میں کہا اور رکھا کہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ مرد مغرور ہو, مرد خوش اخلاق ہو, اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ عورت مغرور ہو. غرور اس کی فطرت کو اچھا لگتا ہے اور خوش اخلاقی تیری فطرت کو اچھی لگتی ہے. کیونکہ اگر عورت خوش اخلاق بن گئی تو ہر نامحرم کے دل میں شیطان کے شرارے پیدا ہو جائیں گے. پھر وہ عورت سیف نہیں ہوگی. مرد کے لیے آئے کہ مرد بہادر ہو اور عورت کے لیے آئے کہ عورت بزدل ہو. کہ اسی کی فطرت اور اس کی بھلائی میں ہے کہ وہ بزدل رہے. کوئی عورت کہے کہ رات کے اندھیرے میں نکل کے باہر چلی جاؤں گی, اور شوہر کو کہے کہ میاں جی آپ بیٹھ جائیے, چھت پہ چور آیا ہے میں لڑنے جاتی ہوں. تو اگر عورت ایسی بن جائے تو اپنی فطرت کو مست کر دے گی. اس ملک میں جتنے واقعات ہو رہے ہیں یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ عورت نے اپنی فطرت کو چھوڑ دیا. جب فطرت کو چھوڑتی ہے تو اس سے نقصان ہوتا ہے. اللہ نے تجھے بنایا ہے, وہ تیری فطرت کو تجھ سے بہتر جانتا ہے کہ تیرے لیے سیف سائڈ کون سی ہے, تیرے لیے امن اور امن کا مکان کون سا ہے. وہ شوہر کا گھر ہے. عورت کو اجازت نہیں کہ اکیلی گھر سے نکلے. اگر نکلے گی, یہ معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو احترام بھی کرتے ہیں, عورت کے لیے آئے کہ وہ گھر کے اندر رہے اور پردے کے پیچھے رہے, اور مرد کے لیے آئے کہ وہ آنکھوں میں حیا رکھے, نگاہوں کو جھکائے رکھے. کچھ چیزیں میں نے تیری فطرت میں ڈالی ہیں, کچھ چیزیں اس کی فطرت میں ڈالی ہیں. اب عورت فطرت کو کراس کر کے اور سرحد سے نکل کر بہادر بننا چاہے گی. نقصان خدا کو نہیں ہوگا, نقصان خود عورت کو ہوگا. اور مرد اگر فطرت کو چھوڑ کے چلا جائے گا تو نقصان مرد کو ہوگا, اللہ کو نہیں ہوگا. فرمایا عورت تمہاری فطرت میں یہ ہے کہ تم مغرور ہونی چاہیے. جب کسی نامحرم سے باتیں کرے تو تیرے لہجے میں غرور ہونا چاہیے, کہیں اس کے ذہن میں فضول بھی پیدا نہ ہو, کہیں گناہ کا فضول بھی پیدا نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ بازاروں میں چلی جائے اور 100 روپیہ چھوٹ کے لیے, 100 روپیہ کسی چیز کو سستا کرانے کے لیے تو لبخند لگاتی ہوئی, ہنستی اور مسکراتی ہوئی 100 کی خاطر اپنی فطرت کو پامال کر دے. ارے یہ 100 روپیہ تو تجھے بعد میں مل جائے گا, لیکن جب تمہاری فطرت مست ہو جائے گی تمہاری آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی. فرمایا مرد کے لیے آئے کہ مرد سخی ہو, عورت کے لیے آئے کہ عورت کنجوس ہو. اگر مرد کنجوس ہو جائے تو اس سے بیوی بھی نفرت کرے گی, اس سے بچے بھی نفرت کریں گے کہ باپ گھر میں کچھ لاتا نہیں ہے, شوہر میرے لیے کپڑے نہیں لاتا, میرے لیے جولری نہیں لاتا, ارے فلاں 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 چیز لیتا ہے لیکن اتنا کنجوس ہے. تو فرمایا کنجوس مرد سے بیوی بھی بیزار ہے, بچے بھی بیزار ہے. لیکن مرد سخی ہونا چاہیے. عورت کے لیے ہے کہ عورت کنجوس ہونی چاہیے, کیونکہ اگر عورت سخی بن گئی تو مرد فقیر بن جائے گا. کل آ کر پوچھے گا پرسوں سیلری دے کر گیا تھا, سیلری کہاں گئی؟ کہ بھائی آیا تھا, پیسوں کی ضرورت تھی, بھائی کو دے دیا, بہن کو دے دیا. اگر یہ حال ہوگا, یہاں تک فرمایا اگر مرد کا پیسہ عورت کے ہاتھوں میں ہے اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر یہ کسی فقیر کو بھی نہیں دے سکتی, کیونکہ گھر کے نظام کو بچانا ہے تو ان قانونوں پہ عمل کرنا ہے. فرمایا مرد کے لیے آئے کہ حاکم ہو, الرجال قوامون علی النساء, مرد حاکم ہو, عورت محکوم ہو. حاکمیت کا مطلب کیا ہے؟ حاکم ہو یعنی میں نے اس پہ نفقے کو واجب کیا. مرد کی ڈیوٹی ہے یہ کمانے جائے, عورت کی ڈیوٹی ہے اس کے کمائے ہوئے مال سے کھائے, اس کے کمائے ہوئے مال سے لباس لے. کیوں؟ کیونکہ جو ہاتھ کھلاتا ہے وہ حاکم رہتا ہے, جو کھاتا ہے وہ غلام رہتا ہے.
اسی لیے اہل بیت نے ہمیشہ کھلایا ہے، کسی سے لیا نہیں ہے۔ اس کی سمپل سی آپ کو دلیل دوں، جب بیٹا چھوٹا تھا اور باپ جوان تھا اور آپ نے بیٹے کو کہا کہ یہ سیکنڈ ہینڈ گاڑی ہے، ہم آپ سے خریدنا چاہتے ہیں، تو بیٹے نے کہا بابا سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ کیا کہا؟ بابا سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ اور جب یہی باپ بوڑھا ہو گیا اور باپ سے کہنے لگے کہ آپ کی گاڑی خریدنی ہے، تو کہتا ہے بیٹے سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ جب تک بیٹا باپ کا کھا رہا تھا، باپ کی اجازت مانگ رہا تھا۔ جب باپ بیٹے کا کھانے لگا تو بیٹے کی اجازت مانگنے لگا۔ جب تو کھلاتا ہے تو گھر میں ادب بھی رہتا ہے، احترام بھی رہتا ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں دین بھی چاہیے اور ہمیں دنیا کی سوسائٹی بھی چاہیے۔ مجھے اسلام بھی چاہیے اور مجھے آج کے زمانے کا کلچر بھی چاہیے۔ جب یہ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں، ہاف مومن اور ہاف مسلم نہیں ہوتا کہ 50% اسلام کو لوں گا، 50% معاشرے کو لوں گا، 30% مسلم بنوں گا، 70% غیر مسلم بنوں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر اسلام میں داخل ہونا ہے تو قرآن کی آماد آتی ہے، اسلام میں داخل ہونا ہے تو کمپلیٹلی اسلام میں داخل ہو جا۔ یہ نہیں کہ تمہارا آدھا حصہ اسلام کے اندر ہو اور آدھا حصہ باہر ہو، کہ مولانا مسجد میں آؤں گا تو مومن رہوں گا، مسجد کے باہر جاؤں گا تو مومن نہیں رہوں گا، مجلس میں آؤں گا تو حسینی بن کے رہوں گا، لیکن آفس میں جاؤں گا تو حسین کی راہ کو بھول جاؤں گا۔ فرمایا ایسا اسلام کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر سچے مسلمان بنانا چاہتے ہو تو کمپلیٹلی تجھے اسلام کے اندر داخل ہو جانا ہے۔ اب سب سے بڑا جو ٹکر تھا وہ ٹکر تھا سوسائٹی کا اور فطرت کا اور شریعت کا، کیونکہ لوگوں نے کہا کہ دنیا تو ٹیکنالوجی کی طرح بڑھتی رہی لیکن دین نے انسان کو روکے رکھا۔ اگر یہ دیندار رہے گا تو ترقی پسند نہیں ہو پائے گا، اور اگر یہ ترقی کرے گا تو اسے دین کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہاں پر ایک ہی دین تھا اسلام، جس نے کہا تجھے دین کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب سوسائٹی کا ٹکر ہوا دین سے، اس ٹاپک پہ میں کل آؤں گا۔ سوسائٹی کا ٹکر دین سے ہوا۔ اس کی آسان ترین مثال دوں، بندہ یہاں سے امریکہ گیا، امریکہ کے کلچر میں ہے کہ شوہر بھی کام کرے، بیوی بھی کام کرے۔ اس نے کہا کہ بیوی جی آپ کو یہ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں کا کلچر ہے اخراجات نہیں چلتے، میں بھی محنت کروں گا، تو بھی محنت کرے گی۔ یعنی جب امریکہ گیا اس نے امریکہ کے ویسٹرن کلچر کو لیا، جب انگلینڈ گیا تو وہاں کے کلچر کو لیا، اور وہی بیوی جو کام کر کے شام کو واپس آئی اب کہنے لگا تو پاکستانی بن جا، مجھے کھانا بھی بنا کے دے۔ تو بیوی بھی کہنے لگی یا مجھے کمپلیٹ امریکن بننے دو یا مجھے کمپلیٹ پاکستانی بننے دو۔ یہ کیا ہے کہ میں جاب بھی کروں اور کھانا بھی بناؤں۔ اب یہاں پہ ٹسل ہوا، بندہ کرے تو کیا کرے؟ تو یہ آدھا مسلمان رہا، آدھا امریکن رہا۔ یہی ہماری سوسائٹی کا مسئلہ ہے۔ انسان اگر فطرت کو بچانا چاہتے ہو تو تجھے ان اصولوں پہ عمل کرنا پڑے گا جو پروردگار عالم نے کہا۔ جو بیوی کما کر اپنا پیسہ ہاتھ میں لائے یہ کبھی شوہر کی اطاعت نہیں کرے گی، اس گھر میں ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے۔ لیکن اگر مرد اپنی حاکمیت کو بقا میں رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ نفقے کے پیچھے جائے، اور اس خاتون کے لیے ضروری ہے یہ اولاد کی تربیت کے پیچھے جائے۔ اگر اس معاشرے میں اکبر جیسے جوان چاہتے ہو، قاسم جیسے جوان چاہتے ہو، یہ کس کا کمال ہے؟ یہ ان ماؤں کا کمال ہے، یہ ان گودوں کا کمال ہے، یہ ان ماؤں کی تربیت تھی جن تربیت نے اکبر کو جنم دیا، قاسم کو جنم دیا، کہ ان ماؤں کے دودھ کا اثر تھا۔ تو اے جوان، اے بزرگ، اگر زندگی اسلام کے طور و طریقوں پہ گزارنا چاہتے ہو تو تجھے ایک مرتبہ پھر اپنی فطرت کو اسٹڈی کرنا پڑے گا کہ خدا نے فطرت دی تو کیسی دی۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ یہ سخی ہو۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ کنجوس کبھی علی والا نہیں ہوتا، علی والا سخی ہوتا ہے، کیونکہ کنجوس ہو گیا تو علی والا کیسا ہے؟ کنجوس ہوگا تو خمس نہیں دے گا، کنجوس ہوگا تو نظر و نیاز نہیں کرے گا، کنجوس ہوگا تو غریبوں کی مدد نہیں کرے گا۔ کنجوسی سے راہ خدا سے روکتی ہے۔ مرد کے لیے سخی ہو، عورت کے لیے ہے کہ عورت کنجوس ہو، مرد کے لیے ہے کہ بہادر ہو، عورت کے لیے ہے کہ بزدل ہو۔ رات کے اندھیرے میں گلیوں میں نہ نکلے۔ اے عورت، میں نے تجھے عزت دیا ہے، میں نے تجھے وقار دیا ہے۔ سونا کبھی روڈ پہ نظر نہیں آتا، تجوریوں میں نظر آتا ہے۔ میں نے تمہارے وجود کو حساس اور نازک بنایا، اس وجود میں کشش رکھی، لیکن یہ کشش مختص ہے کچھ خاص افراد کے لیے، ہر کسی کے لیے نہیں۔ جب جناب آدم کو خلق کیا، آدم درخت کے نیچے جنت کی ہواؤں کو لے رہے تھے، اچانک سے آنکھ کو کھولا اور کیا دیکھا؟ سامنے ایک ایسا وجود ہے جو شکل و صورت میں آدم جیسا، لیکن ملٹیپلائی 10 کریے، آدم سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو آدم جیسا لیکن آدم سے زیادہ خوبصورت۔ جیسے آدم نے دیکھا ایسی کشش اس وجود میں، آدم کھنچتے ہوئے چلے گئے۔ کہا تو کون ہے؟ آواز آئی میں حوا کا شکل صورت تو مجھ سے ملتی ہے، کیوں نہیں ملے؟ اللہ نے مجھے تجھی سے بنایا۔ اب جیسے دیکھا
آدم نے کہا میرے پاس آ جا. انسان کی پہلی فطرت، جیسے وجود مخالف کو دیکھا اسے آنے کی دعوت دی، اور جیسے بلایا قدرت الہی کی آواز آئی آدم ٹھہر جا. جلدی کیسی ہے، ابا بنا ہی تیرے لیے ہے. جیسے دیکھا بلانے لگا، اللہ نے کہا آدم ٹھہر جا. کہ خدا کیا کروں، کہ اس وجود کی عزت ہے، اس کا مقام ہے، تو اسے بلا نہیں سکتا، اس کا رشتہ لینے کے لیے تجھے جانا پڑے گا. یہ عورت کی شان نہیں کہ مرد کے پاس جائے دعوت ازدواج کے لیے. یہ تیری قیمت ہے کہ مرد تیرے در پہ آئے گا، تیرا رشتہ ڈھونڈنے آئے گا. تیرا شان و وقار اس میں ہے کہ تو گھر میں بیٹھی رہے اور تیرے پاس رشتے آئیں. تبھی تو یہ فرمایا مرد کے لیے ذلت ہے کہ وہ شرمیلا ہو. اگر شرمیلا ہوگا 2 ٹکے کی عزت ہو جائے گی. اور عورت کے لیے عزت ہے کہ یہ شرمیلی ہو. شرم و حیا خدا نے اس کے وجود میں رکھا ہے. وہ عورت جو پہلی مرتبہ نکاح پڑھنے والا مولانا پوچھے آپ راضی اور پہلی مرتبہ ٹھک کر کے بول دیں ہاں، گویا اس میں شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے. تو یہ مختلف کلچرز میں ہے کہ خواتین پہلی مرتبہ نہیں بولتی، دوسری مرتبہ نہیں بولتی، تیسری مرتبہ ہاں بولتی ہیں، کیونکہ ناز کرنا، شرم کرنا، اترانا یہ تمہارے وجود میں ہے، یہ تمہاری حیثیت ہے. کیونکہ تم خود کو سستا نہیں بیچ سکتی، تم قیمتی ہو. تمہارے لیے خواہش آتی ہے، دعوت آتی ہے، بڑے تمہارا رشتہ لینے آتے ہیں. تو یہ وقار، یہ عزت خدا نے تمہیں دیا. اے آدم، اگر تو بھی حوا سے شادی کرنا چاہتا ہے تو تجھے حوا سے اس کا رشتہ ماننا پڑے گا. تو اے خاتون، اپنا رشتہ فیس بک اور واٹس ایپ میں نہ ڈھونڈا کرو. یہ رشتے گلیوں میں نہیں ملتے. وقار اور عزت ہے تمہاری یہ کہ تم گھر میں بیٹھو اور عزت سے کوئی تمہارا رشتہ لے کر آئے، کیونکہ خدا نے تمہیں عزیز بنایا ہے. اور فرمایا مرد کی فطرت ہے کہ دیدار کا خواہش مند ہوتا ہے، اور عورت کی فطرت ہے یہ سنگھار کی شوقین ہوتی ہے. یہ عاشق دیدار ہے، اس کی فطرت میں ہے یہ دیکھنا چاہتا ہے. عورت کی فطرت میں ہے یہ سنگھار کرنا چاہتی ہے. اب دیکھیے فطرت کو اگر شریعت کنٹرول نہ کرے تو فطرت انسان کو کن وادیوں میں لے کر جائے. اب یہاں پر شریعت آ کر انسان کو سرحدیں دیتی ہے کہ ہاں سنگھار کرنا تمہاری فطرت میں ہے، لیکن یہ سنگھار ہے تو بس اپنے شوہر کے لیے. اے مرد، ہاں دیکھنا تمہاری فطرت میں آئے، تو دیدار کی تمنا کرتا ہے، لیکن دیکھو تو صرف اپنی بیوی کو دیکھنا ہے، کسی غیر کو نہیں دیکھنا ہے. اور اگر کسی غیر کی طرف مڑے تو آج کل کی چپلیں بھی بڑی مضبوط ہیں. دنیا کی چپلوں سے زیادہ اللہ کی چپل مضبوط ہے. تو جوتے یہاں بھی پڑیں گے، جوتے وہاں بھی پڑیں گے. تو آمنو عاملوا الصالحات، ایمان لایا ہے تو ایمان کی نشانی ہے کہ تیرے وجود میں عمل بھی نظر آنا چاہیے. صلوات پڑھے محمد وعلی. جب انسان اپنی فطرت سے ہٹتا ہے تو شریعت کا ہونا بڑا ضروری ہے. اب یہاں پہ ایک مین پوائنٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں. دشمن کیوں شریعت کا دشمن ہے؟ اسے پتا ہے کہ شریعت باقی رہی تو فطرت باقی رہے گی. تو ایک کام کرو، شریعت کو تباہ کر دو. اور شریعت کو پھیلاتے کون ہیں؟ علماء. تو اٹیک کرو علماء پہ. بندہ مولوی سے دور ہوا تو شریعت سے دور ہوا، شریعت سے دور ہوا تو فطرت مسخ ہو گئی. مغرب نے دین کو چھوڑ دیا، ویسٹرن ورلڈ نے دین کو چھوڑ دیا. ترقی ہوئی، مشینری ہوئی، جہاز بنائے، بہت ترقی ہوا کہ دین کو چھوڑ کے ان کو ترقی ملی. لیکن گھر تو مل گیا، لگژری لائف اسٹائل تو مل گیا، لیکن مغرب کے لوگوں کی فطرت تباہ و برباد ہو گئی. شریعت کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ تھا کہ مرد سے شادی کرنے لگا. شریعت کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ تھا کہ عورت سے شادی کرنے لگی. اور میں نے 4 دن پہلے آرٹیکل پڑھا کہ انگلینڈ میں بہن نے بھائی سے شادی کر دی. یہ شریعت کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے. اب سمجھ آیا کہ حسین کربلا میں بچانے کیا گئے تھے. اگر یزید رہا تو تیری فطرت مسخ ہو جائے گی. اگر فطرت کو فطرت الہی بنانا چاہتے ہو تو کربلا کا ہونا ضروری ہے. اگر کربلا نہیں تو تمہاری فطرت تباہ و برباد ہو جائے گی، یہ فطرت مسخ ہو جائے گی. بقائے فطرت نام ہے کربلا کا. کربلا میں تجھے فطرت بچتی ہوئی نظر آتی ہے. اور شریعت کا مطلب یہ ہے کہ سر کٹا دو لیکن اپنی فطرت سے ذرہ برابر دور نہ ہٹو.
سر کٹا دو پر اصولوں پر کبھی کمپرومائز نہ کرو. یہ حسین کا پیغام ہے. اگر سیرت اہل بیت پہ چلنا ہے تو شریعت کا دامن تھام کے چلنا ہوگا، ورنہ مغربی طاقتیں تمہاری فطرت کو تباہ و برباد کر دیں گی. آج اس دور میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان فطرت کو بچائے، اور کس کا سہارا لے؟ شریعت کا سہارا لے. اور شریعت پہ باقی تب رہ سکتا ہے جب انسان اپنے اصولوں کا پکا ہو، جب تیرے اصول کچے پڑ جائیں، جب تو اپنے وجود کو بہت سستا بیچ دے. اے انسان، وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، میں نے پوری کائنات کو تیرے لیے مسخر کیا تھا. یہ چاند، یہ چرند، یہ پرند، یہ قندیل، شمس و قمر، یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا. لیکن فرمایا جب فطرت بدل جاتی ہے، جس کو میں نے اس کی خدمت کے لیے بنایا تھا یہ اسی کی خدمت میں لگ جاتا. کتا میری خدمت کے لیے تھا، لیکن فطرت بدلی تو انسان کتے کا خادم بن گیا. شیمپو سے کتے کو دھولا، بیڈ کتے کے لیے، بہترین کپڑے کتے کے لیے، بہترین کھانے کتے کے لیے. تو جب دامن اہل بیت کو چھوڑے گا تو کتوں کا ہی غلام بنے گا. اگر دامن اہل بیت آئے گا تو تجھے غلامی بھی کسی حیوان کی نہیں، معصوم کی نصیب ہوگی. جس غلامی پہ علی فخر کرے، انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. یہ غلامی ہو، یہ کب ہوگا؟ تو فخر کرے. یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ لوگ یزید کے پیچھے لگے ہوئے. فطرت مسخ ہو چکی ہے. فطرت مسخ ہوتی ہے نا تو انسان پست چیزوں کے پیچھے جاتا ہے. تمہاری فطرت میں تھا کہ تو اعلیٰ ترین چیزوں کو پسند کرے. انسان عالم سے محبت کرتا ہے، علم سے محبت کرتا ہے. اب علم ڈاکٹر کی صورت میں ہو، انجینئر کی صورت میں ہو، علامہ کی صورت میں ہو، انسان علم سے محبت کرتا ہے. یہ تمہاری فطرت. کبھی کسی کو دیکھا وہ جہل سے محبت کرے. انسان خوشبو سے محبت کرتا ہے، کبھی کسی کو دیکھا بدبو سے محبت کرے. لیکن اللہ نے کچھ چیزوں کو بنایا کہ دیکھو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بدبو سے محبت کرتی ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، کچھ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ میں نے مہر لگا لیا. اب ان کو اچھائیوں میں لذت نہیں ملتی، برائیوں میں لذت ملتی ہے. اب ان کو نور میں بیٹھ کے تسکین نہیں ملتی، ظلمت میں تسکین ملتی ہے. اس کی زندہ مثال مکھی ہے. جب انسان نہا کے باہر نکلتا ہے پورا بدن صاف ہے، بدن کے کسی حصے پہ زخم ہوتا ہے، مکھی پورے بدن کو چھوڑ کے زخم پہ بیٹھتی ہے کیونکہ اسے گندگی میں مزہ آتا ہے. دنیا جب حسین کو چھوڑ کے یزید کو چپک رہا ہے. زندہ باد، زندہ باد، انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی. موضوع ہمارا رہے گا تہذیب اسلامی، اسلامک سویلائزیشن. یہ سویلائزیشن تبھی بن سکتی ہے جب ہم ابتدا فطرت شناس بنیں، توحید شناس بنیں. توحید کا مطلب کیا؟ انشاءاللہ اگلی مجالس میں آئے گا. ہم بہت غافل ہو چکے ہیں، اپنی فطرتوں کی سرحدوں کو کراس کر چکے ہیں. اور کب پتہ چلتا ہے جب انسان موت کا آمنا سامنا کرتا ہے. کہ امام فرماتے ہیں ہر چیز تجھ سے جدا ہو جائے گی. اور یہ کب پتہ چلتا ہے؟ جب تعلق اور متعلق کے درمیان ملک الموت آتا ہے تو تو دیکھتا ہے کہ ہر چیز واقعا مجھ سے جدا ہو گئی. کسی نے امام علی سے کہا کہ مولا فلاں شخص بڑا گناہ کرتا ہے، بڑی نصیحتیں کی لیکن مولا سمجھ نہیں رہا. امام فرماتے اس کو جا کر صرف ایک جملہ کہو، کیا تجھے مرنا نہیں ہے؟ صرف ایک جملہ. اس شخص کو بس بتایا گیا کیا تجھے مرنا نہیں ہے، کیا تجھے قبر میں نہیں جانا. اس ایک جملے نے مجھے ہدایت دی. مقصد مجلس بھی یہی ہے کہ انسان اگر ان آنکھوں سے آنسو بہیں اور بہنے کے بعد بھی آنکھیں بے حیا رہیں تو ان آنسوؤں کا کوئی فائدہ نہیں. اگر یہ ہاتھ اٹھیں اور سینے پہ لگیں اور ماتم کرنے کے بعد بھی ہاتھ بے حیا رہیں پھر اس ماتم کا کوئی فائدہ نہیں. اگر ان کانوں سے حسین کی مجلس سنیں اور سننے کے بعد بھی ان کانوں میں ذرہ برابر حیا نہ ہو تو اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں. پر میں فائدہ تب ہوتا ہے جب حسین کی آواز کو سنو اور وجود اور بن جائے.
مولا کا غلام ہے، نام ہے جون۔ لوگوں کو جون کے بارے میں اتنا نہیں پتا۔ یاد صحابہ اور صحابی کی شان کے جو نعرے لگ رہے ہیں، ان کو تھوڑا تاریخ کو پڑھنا چاہیے کہ کربلا میں بھی صحابی تھے۔ تو سب سے بوڑھا صحابی کربلا کا جون ہے۔ ابو ذر کا صحابی ہے، ابو ذر نے آزاد کیا، لیکن جسے غلامی حق میں مزہ آتا ہے وہ کبھی حق سے دور نہیں ہوتا۔ سیدھا رسول کے گھر پہ گیا، یا رسول اللہ اب آپ کی غلامی کرنا چاہتا ہوں۔ رسول خدا دنیا سے چلے گئے، ابو ذر اپنا جون علی کے گھر پہ آیا، یا علی آپ کی غلامی کرنا چاہتا ہوں۔ علی کو بھی شہید کر دیا گیا، اب حسن کے در پہ آیا، مولا حسن آپ کی غلامی کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسن کو شہید کر لیا گیا، امام حسین کے در پہ آیا، مولا اب آپ کی غلامی، یعنی پوری زندگی غلامی میں گزر رہی ہے۔ پہلے محمد سے لے کر حسین ابن علی تک غلامی کرتا رہا۔ جب قافلہ مدینے سے چلتا رہا، اتنا ضعیف ہے، بعض مورخ لکھتے ہیں 95 ایئرز اس کی ایج ہے، اتنا ضعیف ہے کہ چل نہیں سکتا۔ اسے محملوں پہ بٹھا کر کربلا تک لایا گیا۔ جب عاشورہ کا دن آیا تو امام حسین کے پاس آتا ہے، مولا سب خود کو آپ پہ قربان کر رہے ہیں، کیا اس غلام کو اجازت نہیں دے گے اپنے وجود کو آپ پہ قربان کرے؟ امام نے فرمایا، جون تو میرے نانا کا غلام، میرے بابا کا غلام، میرے بھائی کا غلام، میرا غلام، تم نے زندگی میں ہماری غلامی کا حق ادا کر دیا۔ جون میں نے اپنا حق تجھے معاف کیا، چلا جا، بڑھاپا ہے، سکون کی زندگی گزار۔ جون تلوار سے لڑنا، میدانوں میں جانا، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ کہتا مولا پوری زندگی غلامی میں گزری، میں آپ کے ساتھ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ امام نے فرمایا، جون میں نے تجھے آزاد کیا، چلا جا۔ اتنا بوڑھا ہے جون، تو چل بھی نہیں سکتا، بیمار بھی ہے، میں نہیں چاہتا تو میرے دفاع میں لڑے، کہ میں نے تجھے آزاد کیا، اب اگر کسی کے در پہ جانا ہے اور میرے بعد کسی کی غلامی کرنی ہے تو جا زین العابدین کے پاس۔ سیدھا میرے چوتھے امام کے خیمے میں آیا اور کہنے لگا کہ آقا حسین نے تو آزاد کر دیا، مجھے اذن جہاد نہیں دے رہے۔ کہ بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ بابا یہی کہہ رہے ہیں، جون پوری زندگی غلامی میں گزری، حسین نے تجھے آزاد کر دیا۔ کہ جون پھر زین العابدین نے بھی تجھے آزاد کیا، جہاں اپنی زندگی گزارا، جون کیوں خود کو مارنا چاہتا ہے؟ بڑھاپا ہو گیا، تمہاری پوری زندگی گویا جہاد تھی۔ تو جون نے کہا کہ آقا میں حسین کو جملہ کہہ نہیں سکا، پر آپ کو تو کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو پالا ہے، اپنے ہاتھوں سے آپ کو بڑا کیا۔ کہ جون بول کیا کہنا چاہتا ہے؟ مولا حسین کو کہہ نہیں سکا، یہ کیسا غلام ہے جو خوشیوں کے دنوں میں ساتھ رہے اور مصیبت میں ساتھ چھوڑ کے چلا جائے؟ ایسی غلامی پہ لعنت ہے جو مصیبت کے وقت میں اپنے مولا کو چھوڑ کے چلا جائے۔ کہ جون میں بابا سے سفارش کرتا ہوں، پتہ چلا یہ چھوڑنے والا نہیں ہے، کہ بابا اسے اذن جہاد دیجیے۔ حسین راضی ہوئے، گھوڑے کو لے کر آئے، جون جا میدان جہاد۔ جون چڑھنا چاہتا ہے لیکن ضعیف اتنا ہے، گھوڑے پہ چڑھے تو کیسے چڑھے؟ ہاتھ لرز رہے ہیں، پاؤں کانپ رہے ہیں، فرمایا کمان کی طرح اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، اب جس کی کمر کمان جیسی ہو وہ گھوڑے پہ چڑھے تو کیسے چڑھے؟ ایک مرتبہ کا مولا میں پیدل جاتا ہے، حسین نے کہا جون تیری مرضی، جیسے جاتا ہے چلا جا۔ میدان جنگ میں آتا ہے، ابن سعد ہنستا ہے، کہ حسین کے پاس اب ایسے سپاہی رہ گئے، کمر جھکی ہوئی، زہرا کا لال اتنا غریب ہو گیا کہ لڑنے کے لیے اونٹوں کو بھیج رہا ہے۔ لشکر والوں کو کہا اب حسین کو تکلیف بھی میں دوں گا، دیکھنا اس جانثار کو مارتا ہوں تو کیسے مارتا ہوں، کیسے تیر سے نہیں مارنا، اسے تلوار سے نہیں مارنا، اسے نیزے سے نہیں مارنا۔ تو کہنے لگے امیر اسے کیسے ماریں؟ تو اتنے پتھر مارو کہ زمین پہ گرے گا۔ نبی کا صحابی، کس کا صحابی؟ نبی کا صحابی۔ اگر صحابی سے محبت ہے تو ذرا دفاع جان نے بول کے دیکھا، پتھر مارنے والا صحابی کا بیٹا ہے اور جسے پتھر مار رہا اس کی پوری زندگی نبی اور آل نبی کی خدمت میں گزر گئی۔ کہ اتنے پتھر مارے کہ نبی کا بوڑھا صحابی زمین پہ گر پڑا، بدن سے خون بہہ چکا۔ اب جون سوچ رہا تھا میں تو غلام ہوں، رنگ کا کالا ہوں، سوچ ہی رہا تھا کیا حسین میرے پاس بھی آئیں گے؟ 7 ایسے اصحاب ہیں جن کے پاس امام گئے، 7 سارے اہل بیت کے سرہانے پر بھی حسین نہیں گئے، 7 ان میں سے۔ جون کہتا ہے غشی کی حالت تھی، آنکھیں بند ہو گئی، یہ سوچ کے جون کو غشی آ گئی کیا حسین میرے سرانے پر بھی آئیں گے؟
ایک مرتبہ جب آنکھیں کھولی تو سر حسین کی گود میں تھا. آنکھیں کھول کے دیکھا میرا نجس خون آپ کے پاک خون سے کہیں مل نہ جائے. فوراً جون سر کو نیچے پھینک دیتا. مولا میں اس قابل نہیں کہ میرا سر زہرا کے لال کی گود میں ہو. اپنے کردار حسین کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ حسین اپنے چاہنے والوں سے با کردار لوگوں سے محبت کتنی کرتے ہیں. ایک مرتبہ بار بار سر کو زمین پہ گرا رہا ہے. لشکر یزید دیکھ کر پریشان ہو گیا. کالا حبشی حسین کا بوڑھا غلام دیکھتے ہیں حسین کرتا ہے جیسے اس نے سر کو بار بار زمین پہ گرایا. پورے لشکر نے یہ منظر محبت دیکھا, یہ منظر عشق دیکھا, اجر غیر ممنون دیکھا کہ حسین کیسے محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ جیسے سر خاک کربلا میں تھا حسین نے اپنا سر جھکایا اور اپنا رخسار جون کے رخسار کر اپنا رخسار جون کے رخسار کر جون تیری نوکری حسین نے قبول کی. جون جا میرے نانا کو حسین کا سلام. مجلس میں آؤ تو یہ دعا کیا کرو خدا نوکر بنا تو جون جیسا نوکر بنا. وہ حسین جسے کربلا میں کسی نے سلام نہ کیا. شوخ امام فرماتے ہیں کثرت سے میرے بابا کو سلام کیا کرو. مولا کیوں اتنا سلام کرے گا؟ عاشورہ کے دن بابا ترس گئے تھے کہ ایک بابا کو سلام کرے. مولا کیوں کسی نے سلام نہیں کیا کہ سلام مسلمان کو کرتا. انہوں نے میرے بابا کو مسلمان کہاں سمجھا تھا؟ کوئی کہتا تھا یہ باغی ہے. جب زینب کو پتھر مارتے تھے کہتے تھے یہ باغی کی بہن ہے. بیوی کہتی ہے پتھر مارنا ہے مارو لیکن میرے حسین کو باغی نہ کرو. میرا حسین کا باغی ہے. دلوں کو کربلا لے جائیں اور ایسے سلام کرے جیسے سکینہ نے اپنے بابا کو سلام. السلام تو سب کو آتا تو کم از کم حسین کی صدائے سے بلند کریے جیسے کربلا میں زینب نے بلند. السلام یہ سلام امام زمانہ کے سلام کہ کسی ذاکر کے سلام نہیں، زہرا کے لال مولا مہدی کے سلام. فرمایا میرا سلام ان کلایوں جن میں رسیاں
سے رخساروں پر روز کا رنگ بدلتا رہا، کبھی شمر کے تماشوں نے رنگ کالا کیا، کبھی ظالم کے قادیانوں نے رنگ لیا۔ فرمایا میرے دادا کے غم میں رونے والے، تو پانی روتا ہے لیکن تیرا امام زمانہ خود روتا ہے۔ اے دادا تو سن کے برداشت نہیں کرتا، لیکن میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ظالم نے میری پٹھی کی چادر چھیڑی، میری سکینہ کو تماچے آئیے خدا کو آج 3 بیٹیوں کا آواز، تینوں بیٹیاں اپنے والدین کو بڑا پسند۔ سنو گے یہ 3 بیٹیاں کن کی ہیں؟ پہلی بیٹی رسول خدا کی، جب بیٹی کو دیکھتے احترام میں کھڑے ہوئے وصیت کر کے گئے، مسلمانوں میری زہرا کا حیا کرنا، یا رسول خدا کا انتقال ہوا، بڑا حیا کیا، کسی نے زہرا کی پسلیاں توڑے، کسی ظالم نے تلوار چلا۔ دوسری بیٹی علی مولا کی بیٹی، نام زینب ہے، جب پیدا ہوئی رسول منبر پہ تھے کہ علی اپنی بیٹی کو لے کر، بی بی زینب ننھی سی ہیں، رسول نے گود میں لیا، کہا میرے صحابیوں اس بیٹی کا نام زینب ہے، میری اس بیٹی کا حیا کرنا۔ سنو گے مسلمانوں نے کیسا حیا کیا، کسی نے چادر چھینے، کسی نے ہاتھوں میں رسیاں، تیسری بیٹی کس کی ہے؟ نام حسین، بیٹی کا نام سکینہ۔ امام حسین فرماتے تھے جس گھر میں سکینہ نہیں، حسین کو وہ گھر پسند نہیں ہے۔ مسلمانوں نے سکینہ کا بھی حیا نہیں کیا۔ رسول خدا کا فرمان ہے، اے مسلمان کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، لیکن شمر نے سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے، رو کر کے دی تھی بابا میرے غریب بابا، او بابا ذرا آنکھیں کھولو، او بابا شامیوں کے ہاتھ بڑے بھاری ہیں، او بابا میرے رخساروں کو دے۔ ان 3 بیٹیوں کا بس ہمارے مولا کا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آواز انصار و شریف فرما، خدایا ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما، سفر قبر و برزخ کو آسان فرما، تو بھی اولاد ہیں ان اولاد نیک و صالح عطا فرما، پروردگارا جو قرضدار ان کے قرض ادا، ہم سب کو واجبات پر عمل کرنے کی توفیق، محرمات سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ دعا ہمیشہ کرے گا، خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔
इंशाअल्लाह कल ठीक 10 बजे मजलिस हो जाएगी। वक्त पे तशरीफ लाइएगा। सब आप पढ़े मोहम्मद वाले